بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جو شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان کی داستان صبر، استقامت، اللہ پر بھروسہ اور گنہگار قوم کے انجام کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور قوم کی حالت۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو بت پرستی میں مبتلا تھی۔ انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق مختلف بت بنا کر رکھے تھے اور انہیں پوجتے تھے۔ قرآن میں ان بتوں کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ قوم دنیا کی محبت میں گرفتار تھی اور اللہ کی طرف بلانے والے ہر شخص کی مخالفت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ 950 سال کا طویل مشن۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو ہدایت دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا، لیکن قوم کے لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رات اور دن کھلے عام اور خفیہ ہر طرح سے اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم کے سردار اور زیادہ تر لوگ ان کی نصیحتوں سے انکار کرتے رہے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا مگر میری دعوت نے ان کے بھاگنے کے سوا کچھ اضافہ نہ کیا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ نوح علیہ السلام بھی ایک عام انسان ہے اور وہ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ زیادہ تر غریب اور کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جس پر سرداروں کو غرور تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام غریب ایمان والوں کو چھوڑ دیں، تب ہی وہ ان کی بات سنیں گے، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم کی مسلسل نافرمانی اور نوح علیہ السلام کی دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی مگر وہ نہ مانے، بلکہ ان کی دشمنی اور بڑھ گئی۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک کشتی سفینہ بنانے کا حکم دیا۔ کشتی سفینہ کی تعمیر اور طوفان کا آغاز۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی بنانی شروع کی۔ جب قوم کے لوگ انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کیونکہ اس وقت تک کوئی ایسا طوفان نہیں آیا تھا اور زمین پر پانی بہت کم تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس میں اپنے ماننے والے ساتھیوں اور ہر جانور کے ایک جوڑے نر اور مادہ کو سوار کر لیں۔ پھر اچانک زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسی۔ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ پوری زمین پانی میں ڈوب گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ہر کافر غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور آزمائشیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان بھی کافروں میں شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آخری بار کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ جائے گا اور بچ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔
اسی دوران ایک بڑی موج آئی اور کنعان کو غرق کر دیا۔ طوفان کا خاتمہ اور کشتی کا پہاڑ پر ٹھہرنا۔ 40 دن بعد پانی کم ہونے لگا اور کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے زمین پر نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو برکت دی اور نسل و انسانی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ صبر اور استقامت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مسلسل تبلیغ کی لیکن مایوس نہ ہوئے۔ اللہ پر بھروسہ۔ جب سب لوگ ان کی مخالفت کرتے رہے تھے تب بھی انہوں نے صرف اللہ کی مدد پر یقین رکھا۔ کافروں کا انجام۔ جو لوگ اللہ کے احکام نہیں مانتے وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو مشکلات سے نجات دیتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو طوفان سے بچایا گیا۔ حق کی دعوت کے راستے میں آزمائشیں آتی ہے۔ نبیوں کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں مگر ثابت قدمی ہے کامیابی کی کنجی۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی قرآن کی مختلف صورتوں میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جیسے سورہ ہود، سورہ نوح، سورہ المومنین، سورہ الاعراف۔ یہ تمام آیات حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت اور ان کی قوم کا انجام کو واضح کرتی ہے۔ نتیجہ: حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ایمان، صبر، اللہ پر یقین اور ہدایت کی جدوجہد کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ خسارے میں رہے گا اور جو صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔